بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شرعی مسائل لے کر کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ عالم باعمل جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین، کچھ ہفتے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے کیونکہ قبلہ بخاری صاحب زیارات مقدسہ کے وہاں پہ تشریف لے گئے تھے عراق میں، اور ان کے ساتھ مجلس علماء شیعہ یورپ کا وفد بھی تھا، تو اس وجہ سے پروگرام ہم نہیں کر سکے۔ اب کیونکہ قبلہ صاحب واپس آ چکے ہیں، ہمارے درمیان میں موجود ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پروردگار نے ان کو یہ توفیق عطا کی کہ آپ زیارات مقدسہ پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ کی حاضری بھی ہوئی۔ تو ہم سب دیکھنے والوں کی طرف سے بھی، ہدایت بھی کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پر ہوگا کہ زیارات جو ہیں پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی، ان کی کیا فضیلت ہے، اور روایات میں ان کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں جناب قبلہ بخاری صاحب سے کہ پروگرام کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کی لائیو کال بھی لیں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے۔ بسم اللہ جناب۔ جی بہت شکریہ جناب بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلامت کرتا ہوں، اور جیسا کہ ہمارے محترم برادر بخاری صاحب نے فرمایا کہ ہم 2 پروگرام پچھلے نہیں کر سکے، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی کہ مجلس علماء شیعہ یورپ کے وفد کے ساتھ، جو کہ کربلا و نجف کی زیارت کے لیے گیا تھا، اس کے ساتھ ہم گئے، اور الحمدللہ ہمیں نجف شرف میں امیر المومنین علی علیہ السلام اور وہاں جو بزرگ علماء کرام ان کی قبر پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد کربلا معلیٰ گئے، اور وہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور جتنے بھی دوسرے شہداء کربلا ہیں ان کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف ہوا، اور زیارات کربلا و نجف اور قازمین جو کہ بغداد کے ساتھ ہی ہے، جہاں پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ان کی ذریعہ مبارکہ ہیں، تو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اور اگرچہ وہ سامرہ جہاں پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام ان کی قبور اطہر ہیں، وہاں پر جانے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا چونکہ سیکورٹی کے مسائل تھے، تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم تقریباً 60 افراد کا یہ وفد تھا، علماء کرام اور ان کے گھر والوں پر مشتمل، اور بہت اچھا یہ سفر تھا روحانی اور معنوی
اور ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں مجلس علماء یورپ کا، اور خصوصاً مجلس کے صدر جناب سید علی رضا رضوی صاحب کے بلا کا، کہ جن کی کوششوں سے یہ سفر انجام پایا۔ تو ہم آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرمائے، اور جو مومنین متمنی ہیں کہ وہ مولا کائنات علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری دیں اور کربلا و نجف کی زیارتیں کریں، خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی زیارت قبور ہے، اور مسلمانوں میں طول تاریخ میں یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ اس کو مستحب سمجھا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی جائے، اور اسی طرح باقی جو اولیاء اللہ ہیں، ائمہ طہار ہیں، اور خصوصاً جو ائمہ طاہرین ہیں ان کے روضہ اقدس کی زیارت کی جائے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور مسلمانوں میں اس کو کسی نے نہیں کہا بدعت یا منع نہیں کیا، لیکن وہ ابن تیمیہ ہیں جو کہ 7ویں ہجری میں آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی قبروں پر جانا حرام ہے، اور جتنی بھی روایتیں وغیرہ ہیں اس کے لیے ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ جعلی ہیں، ضعیف ہیں، یہ کہہ کر اس نے اس کو رد کر دیا اور فتویٰ دیا کہ قبروں پر جانا حرام ہے۔ اور کچھ ایسی روایات بھی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ یعنی اگر آپ خاص گھر سے نکلیں اس نیت سے کہ میں رسول پاک کی قبر اطہر کی زیارت کرنے جاؤں گا، یا کسی امام کی یا کسی ولی کی، تو یہ جو ہے حرام ہے۔ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو زیارت جو ہے وہ مسجد نبی یا مسجد الحرام، خانہ کعبہ، اس کی نیت ہو، اور ضمناً آپ یہ کر لیں زیارت نبی اکرم کی قبر کی، تو پھر صحیح ہے۔ یہ ان کے جو وہابیوں کے مفتی ہیں جو عبدالعزیز بن باز، ان کا فتویٰ ہے یہ، لیکن ابن تیمیہ نے تو بالکل اس کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن یہ جو جدید ہیں وہابیوں کے علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مستحب ہے نبی کی قبر کی زیارت، لیکن گھر سے نیت کر کے نہ آئے، بلکہ نیت تو مسجد نبوی کی جائے کہ مسجد کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو ضمناً چونکہ رسول پاک کی بھی قبر اقدس وہی ہے تو ان کی بھی زیارت ہو جائے۔ تو وہ اس کو حدیث کو جو ہے شد رحال والی حدیث ہے کہ بھئی گھر سے وہ سفر باندھنا اس مقصد کے لیے کہ میں رسول پاک کی قبر کی زیارت جانے جا رہا ہوں، یا کسی امام کی یا کسی ولی کی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن الحمدللہ برادران اہل سنت ہوں، شیعہ ہوں، باقی تمام جو مسلمانوں کے ہیں فرقے، تو وہ سب جو ہیں قبروں کی زیارت کرنا جو ہے اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، آپ اس کی قبر کے نزدیک کھڑے بھی نہ ہوں، تو یہ منافقین کے لیے کہا گیا، رسول پاک کو منع کیا گیا ہے کہ جو منافق ہے اس کے جنازے میں بھی نہ جائیں تو اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں۔ تو اس سے علماء کرام تو استفادہ کرتے ہیں، تو یعنی منافق کی قبر پر نہیں جانا چاہیے، لیکن جو مومن ہے، جو صالح آدمی ہے، اللہ کا بندہ نیک، اس کی قبر پر تو جانا مستحب ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں یہ بات ہے کہ رسول پاک خود جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، وہاں پر اہل قبور کے لیے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنت البقیع میں جاؤں اور ان کے لیے دعا کروں۔ تو لہٰذا قبروں پر جانا جو ہے اس کے بھی 3 طرح سے بخاری صاحب جو مرحلے ہیں، وہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے جو پچھلی امتیں تھیں وہ بھی اپنے بزرگان اور صالحین اور انبیاء کی قبروں پر وہ جاتے تھے، مباح ہے، جائز ہے۔ تو یہی سلسلہ جو ہے وہ اسلام میں بھی تھا۔
درمیان میں کہا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے رسول پاک نے کہا صدر اسلام نے کہ بھی نہ جائیں، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ لوگ جو ہیں قبروں پر جا کے، جو پہلی امتوں والے لوگ تھے وہ بھی ایسا کرتے تھے، قبروں پر جا کے قبر کے اوپر سجدہ کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ سجدہ صرف اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو اس کو منع کرنے کے لیے کہا کہ یہ کام نہ کریں. اور پھر دوبارہ کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے، اور اب کوئی اس کے لیے منع نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی ایسی وہاں پر کوئی چیز نہ کی جائے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہو، ایسا کوئی عمل انجام نہ دیا جائے. بریدہ اسلمی ہیں، وہ رسول پاک سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کے لیے منع کرتا تھا، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے. ولی بے محمد اجازت داده شد تا به زیارت قبر مادرش برود، شما نیز قبور را زیارت کنید زیرا شما را به یاد آخرت میاندازد. تو خود ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی والدہ گرامی حضرت آمنہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور حاکم نیشاپوری نے بریدہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ گرامی کی قبر پر گئے، 1000 ملائکہ زیارت کی انہوں نے. یعنی جب رسول پاک گئے اپنی والدہ قبر پر تو ملائکہ بھی ان کے ساتھ زیارت کے لیے گئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ گرامی کی قبر پر گئے ہیں تو بہت زیادہ آپ نے گریہ کیا. اور راوی بتاتے ہیں کہ یعنی اتنا گریہ رسول پاک کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنا اپنی والدہ گرامی کی قبر اقدس پر وہ گئے ہیں تو انہوں نے گریہ کیا. اور اسی طرح ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے اور اتنا گریہ کیا کہ جو بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت تو وہ سب رو رہے تھے. تو یہ جنت البقیع میں جانا رسول پاک کا ثابت ہے، ان کی والدہ گرامی کی قبر پر جانا جو ہے وہ ثابت ہے. اور اس کے علاوہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ہر جمعے کے دن حضرت حمزہ جب وہ شہید ہو گئے آپ کے چچا جان تو ان کی قبر اطہر پر جاتی تھی. اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے تو ان کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی، تو تسبیح کے جو مورے تو یعنی اس لیے کہ جو شہید راہ خدا ہے اس کی توقیر کے لیے، عزت کے لیے، اور پھر معاشرے میں اس کی یاد قائم رہے تو بی بی سلام اللہ علیہا نے تسبیح بنائی تھی. اور ظاہر ہے کہ اگر رسول پاک اور ان کے گھر والے، خاندان والے اور اہل بیت اگر اسلام کو نعوذ باللہ نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے پھر؟ تو لہٰذا وہ خود قبروں پر جاتے رہے ہیں اور انہوں نے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ جو ائمہ طہار ہیں ان کی قبروں پر جایا جائے. اور اسی طرح یہ میرے پاس ہے، یہ مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 533 حدیث نمبر ہے 1396. مسلم از عائشہ نقل می‌کند که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم شبهای آخر شب به طرف بقی میرفت و بر اهل بقی این گونه سلام میکرد السلام علیکم دار قوم مومنین. تو رسول پاک جو ہیں جاتے تھے جنت البقیع میں جاتے تھے. اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابتدائے ہر سال بے زیارت قبور شہدائے احد می آمد، یعنی پیغمبر اسلام جو ہیں وہ شہدائے احد کی قبروں پر یعنی جب نیا سال چڑھتا تھا تو اس وقت وہ تشریف لاتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو ان کو سلام کرتے تھے. تو وہی رسول پاک کی سنت ہے کہ شہداء ہوں یا ائمہ اطہار ہوں یا اللہ کے نیک بندے اور اولیاء کرام ہوں تو ان کی قبروں کی زیارت کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے، مستحب ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امیہ نے، عباسیوں نے
جو دشمن اہل بیت تھے انہوں نے کافی سختیاں بھی کی، مومنین کو شہید بھی کیا اور قبول کو بھی کافی دفعہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جی مجھے بھی کافی دفعہ جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب صدام کے زمانے میں جب گئے تھے تو وہ بھی ایک قسم کا عباسی اور امیہ اسی طرز پہ اس کی سوچ اور ذہنیت تھی، بہت زیادہ مشکلات اس نے زائرین کے لیے پیدا کی تھی، اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مومنین جاتے تھے۔ اس وقت تو الحمدللہ وہاں ایک صالح حکومت جو ہے وہ قائم ہے اور صحیح لطف زیارات کا جو ہے اس وقت وہاں پہ مومنین حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا جو تاریخ میں روایات میں جزا اور ثواب جو ہے آئمہ معصومین کی، پیغمبر اسلام کی زیارت کا وضع فرما دیں۔ جی پہلی بات تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے دشمن تھے جی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قبور پر لوگ آئیں، یا مرکز بنے اور وہ لوگ ان کو آ کے سلام کریں اور ایک عقیدت محبت جو ہے نا معاشرے میں ایک ان کی حیثیت ہو۔ عرض کروں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو قبر ہے تقریباً 100 سال تک وہ مخفی رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو واسطہ تھا ایک تو بنی امیہ کے ساتھ تھا اور دوسرا خارجیوں کے ساتھ تھا، اور بنی امیہ کی نسبت خارجی جو تھے وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں شدت اور انتہا پسند تھے۔ وہ تو اس طرح سے بھی انتہا پسند تھے کہ جو وہ خود سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور جو مولا علی کہہ رہے ہیں یا دین کہہ رہا ہے تو اس کو بھی وہ اپنی ہی سوچ اور فکر کو دین سمجھتے تھے۔ اور وہ حضرت علی کی فوج میں تھے وہ لوگ، اور تقریباً 12,000 کے قریب آدمی تھے وہ، کہ جب مالک اشتر جو ہیں وہ حملہ کرتے ہوئے معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ترکیب کی کہ قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر لیا کہ اس پر صلح کر لیتے، اس پر صلح کرتے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف جنگ میں شکست سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ لوگ جو تھے یہ بھی اس طرح سے مولا علی پر پوری طرح اعتماد رکھنے والے نہیں تھے، یہ خارجی، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن انہوں نے بلند کر لیا ہے اور ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، آپ جنگ کو بند کریں۔ تو آپ نے پھر پیغام بھیجا مالک اشتر کو کہ آپ جنگ روک دیں، آ جائیں، اور انہوں نے آگے سے پیغام دیا کہ مولا میں تو ابھی چند قدم کے فاصلے پر ہوں اور یہ جو ظلم کا یہ پیکر ہے اس کو میں ابھی ختم کرتا ہوں۔ اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا، 12,000 آدمی نے تلواریں نکال لی، کہا کہ ہم تجھے قتل کریں گے، اس کو بلاؤ۔ تو آپ نے پھر کہا کہ مالک اشتر کو پیغام بھیجا فوری کہ اگر اپنے امام کی زندگی چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ۔ تو بہرحال وہ اپنی تلوار نعام میں ڈال کے واپس آ گئے۔ تو جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ تقریباً شکست میں بدل گئی۔ تو یہ 12,000 تھے آدمی۔ اب ان سے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہ اس پر فیصلہ ہونا چاہیے، قرآن جو اٹھایا تو حکمین قرار دے دی گئے، یعنی ایک آدمی ادھر سے ایک ادھر سے، تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو تو انہوں نے اتنا بھی نہیں کرنے دیا۔ آپ چاہتے تھے مالک اشتر کو بنانا، ان کو نہیں بنانے دیا گیا۔ وہ چاہتے تھے عبداللہ ابن عباس اپنے چچا زاد بھائی جو تھے ان کو بنانا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں بننے دیا، اور انہوں نے کہا نہیں جی وہ اس کو ابو موسیٰ اشعری کو بناؤ۔ تو وہ بھی ان پر یعنی زبردستی تحمیل ہی کیا گیا۔ تو بہرحال بعد میں کہنے لگے بھی ہم نے تو غلطی کر لی ہے کہ ان لوگوں سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو یعنی کوئی حرج نہیں، یہ بھی اسلام اس کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے نزاع کو حل کرنے کے لیے حکمین مقرر کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال باقی بات لمبی نہ کروں
کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو ان سے ڈر تھا کہ خارجی جو ہے نا وہ آپ کی قبر کی توہین کریں گے، تو اس لیے آپ کا جو وقفے رکھا جنازہ تھا وہ اونٹ پر رکھا گیا، تو اس طرح سے تاثر دیا گیا کہ جیسے یہ مدینہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کہ اگر آپ کی اجازت جی۔ ہو تو وقفے پہ جی۔ تھوڑی دیر کے جانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔